بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم المقام محسن لغاری صاحب، صوبائی وزیر آب پاشی، محترم جمشید اقبال چیمہ صاحب، محترمہ مسرت جمشید چیمہ صاحبہ، تحریک منہاج القرآن کے دیگر معزز و محترم قائدین، ڈائریکٹرز، منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن پاکستان کے ڈائریکٹر محترم امجد شاہ صاحب، محترم جی ایم ملک صاحب اور دیگر معزز و محترم ذمہ داران، آغوش کمپلیکس کی مینجمنٹ اور اپنے قیمتی وقت سے مہلت نکال کر تشریف لائے ہوئے ہمارے دیگر معزز اور محترم ڈونرز، مہمانان گرامی اور بالخصوص وہ ہمارے ہونہار بچے جو آج سال ہا سال آغوش کمپلیکس کی گود میں پرورش پانے کے بعد اپنی پریکٹیکل لائف میں قدم رکھ رہے ہیں، آپ سب کو آج یہاں پر جمع ہونے پر خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور مبارک بھی دیتا ہوں۔ آج اس موقع پر ہمارے آغوش کمپلیکس پر مختلف اوقات میں ذمہ داریاں سر انجام دینے والے ڈائریکٹرز، کوآرڈینیٹرز، ایڈمنسٹریٹرز جو مختلف اوقات اور ادوار میں ان بچوں کی سرپرستی کرتے رہے ہیں، ان سب کو بھی مدعو کیا گیا ہے اور آج دعوت دی گئی ہے، کیونکہ آج اس خوشی کے موقع پر کہ جب بچے اپنی پریکٹیکل لائف میں انٹر ہو رہے ہیں، ہمارے بھائی، ہمارے بچے، تو ان کی اس پرورش میں ان لوگوں کا بھی مختلف ادوار میں اتنا ہی کردار رہا ہے جتنا آج کی مینجمنٹ کا، تو اس لیے یہ نہایت ضروری تھا کہ ان لوگوں کو بھی مدعو کیا جاتا اور وہ بھی آج اس اجتماعی خوشی میں ہمارے ساتھ شریک ہوتے۔ ان میں سے ہمارے ساتھ جو موجود احباب ہیں ان میں سے چند کا میں نام لینا چاہوں گا، جن میں محترم اویس ملک صاحب جنہوں نے ایک عرصہ آغوش اورفن کیئر ہوم کے اوپر ایز پرنسپل اپنی ذمہ داریاں سر انجام دیں، محترم صفدر عباس صاحب جن کا یہاں پر کثرت سے تذکرہ ہوا اور انہوں نے ایک طویل عرصہ آغوش کمپلیکس کے اوپر اپنی اہم ذمہ داریاں سر انجام دیں، محترم طیب اسلم صاحب انہوں نے آغوش کمپلیکس کے اوپر اپنی ذمہ داریاں سر انجام دیں، محترم امجد شاہ صاحب بذات خود آج تو منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن پاکستان کی ذمہ داری پر ہیں، لیکن ابتدائی کچھ سالوں میں انہوں نے بھی اس کمپلیکس کے اوپر پرسنلی اپنی ذمہ داریاں سر انجام دیں۔ اسی طرح محترم کرنل فیصل عزیز صاحب یہ بھی کچھ عرصہ ہمارے ساتھ وابستہ ہوئے اور انہوں نے بھی اس آغوش کمپلیکس کے اندر اہم ذمہ داریاں ایز پرنسپل سر انجام دی، اور آج کچھ عرصہ قبل محترم کرنل مبشر صاحب انہوں نے ایز ڈائریکٹر کمپلیکس اپنی ذمہ داریاں سنبھالی ہیں، تو آپ سب کو بھی مبارک دیتا ہوں کہ اللہ پاک نے مختلف ادوار اور اوقات کے اندر آپ لوگوں سے یہ ایک نیک خدمت اور قیمتی کام لیا، اور یقیناً آپ لوگوں کی اللہ رب العزت کے حضور پیش ہونے والی پروفائل کے اندر یہ ایک سنہرے حروف میں لکھے جانے والی خدمت ہے جو آپ مختلف ادوار میں ان بچوں کے ساتھ وابستہ ہو کر کرتے رہے ہیں، اور آپ لوگوں کا دیا گیا ہر وقت اور کام ہمیشہ آغوش کمپلیکس میں مینجمنٹ اور آغوش کمپلیکس میں رہنے والے بچوں کے لیے ہمیشہ یادگار ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ وابستہ جو ڈونرز ہیں جن کی مالی معاونت اور سپورٹ کے ساتھ یہ ممکن ہو پاتا ہے کہ اس آغوش کمپلیکس کو اور اس میں رہنے والے بچوں کی بہترین انداز میں پرورش کی جا سکے۔ آپ میں سے بہت سارے احباب جو آج یہاں پر موجود ہیں، کئی یہاں پر موجود نہیں ہیں، آپ میں سے ہر ایک شخص
اتنی ہی مبارکباد کا مستحق ہے جتنی کہ ان بچوں کے اوپر تربیت کے حوالے سے وقت صرف کرنے والے لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں، کیونکہ اگر وہ مینجمنٹ ان پر وقت اپنا صرف کرتی ہے تو یقیناً وہ وقت تبھی صرف کر پاتے ہیں کہ جب آپ لوگوں کی مالی معاونت ان کے ساتھ اور مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو ان بچوں کی تربیت میں اور ان کو آج اس مقام تک پہنچانے میں مینجمنٹ اور پھر ڈونرز جو وقتاً فوقتاً سال ہا سال ہمیشہ مدد کرتے رہے ہیں، آپ سب کا ہاتھ ہے اور یقیناً اس اجتماعی کریڈٹ کے برابر کے حصے دار ہیں، اور اللہ رب العزت کے حضور آپ لوگوں کی یہ کوشش اور کاوش یقیناً سنہرے حروف میں لکھی جاتی ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہے، کیونکہ یتیم بچوں کی کفالت اور پرورش، مساکین کی کفالت اور پرورش، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اگر اس کو اخلاص کے ساتھ کر دیا جائے تو یہ یقیناً اللہ رب العزت کے حضور مقبول ہی ہوتا ہے، اور اس کو اللہ رب العزت کے حضور رد نہیں کیا جاتا۔ انسان بہت سے اعمال ایسے کرتا ہے، بے شمار اعمال ایسے انجام دیتا ہے جس کے بارے میں اسے پتہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کے حضور مقبول ہے یا نہیں، کیا یہ اعمال میری بخشش کا ذریعہ بنیں گے یا نہیں بنیں گے، مگر یہ جو یتیم بچے کی کفالت کرنے والا ہے اس کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اچھے انجام کی خبر تو دی ہی ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ وہ شخص جو یتیم بچے کی کفالت کرتا ہے وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اتنا قریب اللہ کے حضور کھڑا ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خوشخبری عطا فرمائی اس شخص کو کہ جو شخص یتیم بچے کی کفالت میں مددگار ہوتا ہے، اور نہ صرف مددگار ہوتا ہے بلکہ پھر اس کی تربیت کے اندر اپنا کردار ادا کرتا ہے اور کام بھی کرتا ہے۔ تو آج اس تقریب میں شریک ہونے والے بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، ہمارے یہ بھائی جو سال ہا سال آغوش کی گود میں پرورش پانے کے بعد اپنی پریکٹیکل لائف میں انٹر ہو رہے ہیں اور ہو چکے ہیں۔ آج ہم ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اور ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے اور ان کو مبارک پیش کرنے کے لیے آج ہم سب یہاں جمع ہیں۔ تو یہاں پر موجود ہر شخص ہمارا بھائی اور بہن یقیناً مبارکباد کا مستحق۔ آغوش کمپلیکس کے بارے میں تفصیلاً بہت ساری ڈیٹیلز ہمارے ڈائریکٹر آغوش کمپلیکس اپنی پریزنٹیشن میں دے چکے ہیں، کچھ اور چند پہلو میں چاہوں گا ان پر فردر روشنی ڈالی جائے۔ آغوش کمپلیکس کا آغاز اور اس کا ارادہ شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے 2005 میں فرمایا تھا، جب ایک دردناک واقعہ کشمیر میں بپا ہونے والے زلزلہ کے نتیجے میں ہوا تھا اور ہزارہا افراد بے گھر ہوئے اور ہزارہا بچے یتیم ہوئے۔ تو یہ وہ وقت تھا کہ جب شیخ الاسلام نے اعلان فرمایا کہ میں ان بچوں کے لیے آغوش کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ ہمیں علم ہے کہ منہاج القرآن انٹرنیشنل کے تحت درجنوں بین الاقوامی سطح کے انسٹیٹیوشنز اور مراکز کام کر رہے ہیں مختلف شعبہ زندگی کے اندر۔ کہیں پر سکولز کا ایک نیٹ ورک و چین ہے، سینکڑوں سکولز ہیں جہاں پر 1 لاکھ سے زائد بچہ زیر تعلیم ہے۔ اسی طرح ہمارے یہاں منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے تحت کہیں پر اجتماعی شادیوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو کہیں پر خشک سالی کا شکار علاقہ جات کے اندر واٹر پمپس کا اہتمام کیا جاتا ہے، کہیں پر ڈیزاسٹرس ایریاز کے اندر مدد کے لیے منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن پہنچتی ہے۔ اسی طرح منہاج القرآن کے تحت جہاں پر مذہبی اقدار اور روایات کو زندہ کرنے کے لیے کام ہو رہا ہے، ریسرچ پر کام ہوتا ہے، کہیں پر منہاج یونیورسٹی کی شکل میں ایک بین الاقوامی سطح کی اعلیٰ معیار کی تعلیم دینے والی ایک یونیورسٹی ہے جس کے کیمپس میں آج آپ موجود بھی ہیں، یہاں پر اس کے ایک ہال کے اندر اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح آغوش آرفن کیئر ہومز کا سلسلہ بھی 2005 میں شروع کر دیا گیا تھا، اور 2005 میں اس کا آغاز کرنے کے بعد 2006 میں پہلا بیچ ہمارے پاس موجود ہوا، جس کے بچے آج الحمدللہ ہم سے اپنی پریکٹیکل لائف میں انٹر ہونے کے بعد ظاہراً رخصت لے رہے ہیں۔ یہ ایسی ہی رخصت ہے کہ جیسی رخصت بچے اپنے والدین سے لیتے ہیں پریکٹیکل لائف میں انٹر ہونے کے بعد،
لیکن نہ وہ کبھی رشتہ ٹوٹتا ہے نہ کبھی وہ ناتا ٹوٹتا ہے. والدین کا گھر ہمیشہ ان کا اپنا گھر رہتا ہے اور آغوش کا رول ان کی زندگیوں میں والدین کی مانند ہی ہے. اس لیے ہم نے کہا کہ آپ لوگوں کا یہ ہمیشہ گھر ہے. کبھی بھی کسی بھی پریشانی میں لائف کی کسی بھی سٹیج پر آپ لوگ لوٹ کر واپس اپنے گھر آ سکتے ہیں. منہاج یونیورسٹی میں اس کا اہتمام کرنے کی بنیادی مقصد یہ ہے کہ آغوش کے ان بچوں کی پرورش کے اندر جہاں آغوش کمپلیکس کا بہت اہم کردار ہے، وہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ منہاج یونیورسٹی کا بھی ایک بہت قیمتی رول ہے. اگر ہم آرفن کیئر ہومز کا ایک رجحان پاکستان میں دیکھیں تو عموماً دیکھتے ہیں کہ وہ 8-10 سال بچوں کو صرف شیلٹر، کلوتھ اور فوڈ پرووائڈ کرنے کے بعد جیسے ہی 18-19 سال کا بچہ ہوتا ہے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے، اور وہ بالکل اپنی گروتھ کی اس طرح مڈل سٹیج پر ہوتا ہے کہ نہ وہ پریکٹیکل لائف میں انٹر ہوا ہے نہ اس کی تعلیم مکمل ہوئی ہے، اور وہ درمیان میں اچانک سڑک پر چلا جاتا ہے. اور بہت بار ہم دیکھتے ہیں کہ آرفن کیئر ہومز سے نکلنے والے بچے مختلف آرفن کیئر ہوم سے وہ کرمنل ایکٹیویٹیز کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ جوائن کر لیتے ہیں، اور چاہے جائے کہ وہ ایک باعزت اور کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز بنے سوسائٹی کے لیے، وہ اس کے برعکس وہ معاشرے میں نقصان پہنچانے کا وجہ بن جاتے ہیں، اور ان میں ان کا اپنا کوئی کردار نہیں ہوتا، بلکہ جس ماحول میں انہوں نے پرورش پائی ہوتی ہے وہ ماحول ان کو ایسا کر دیتا ہے. تو آغوش آرفن کیئر ہوم باقی آرفن کیئر ہومز اور آرفنیج جو چلتی ہیں پاکستان میں ان سے مختلف اس اعتبار سے بھی ہے کہ یہاں پر بچہ جب 10 سال کی عمر یا اس سے قبل لیا جاتا ہے اپنے پاس، اس کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جاتا جب تک وہ اپنی بنیادی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ہائر ایجوکیشن یونیورسٹی کے اندر داخل ہو کر وہ ضروری تعلیم حاصل نہ کر لے جس کے بعد اس کے اوپر جابز کے لیے پروفیشنل لائف میں انٹر ہونے کے لیے دروازے کھل جائیں. تو اس وقت تک ان کی پرورش کی جاتی ہے. اور آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ آج ہمارا جو بیچ یہاں سے رخصت ہو رہا ہے ان میں اکثر و بیشتر 24 اور 25 سال کے نوجوان ہیں. ان کا ہاتھ، ان کا ساتھ 18-19 سال میں، 20 سال کی عمر میں نہیں چھوڑا گیا. یہ وہی عمر ہے کہ جب والدین سے بچے عموماً اپنی پریکٹیکل لائف اور جابز کرنے کے لیے دیگر دوسرے شہروں میں جاتے ہیں اور ان سے جدا ہو کر اپنی نئی زندگی کا آغاز کر لیتے ہیں. میں تو بلکہ پچھلے دنوں ان سے میں ملا، میں نے کہا اب آپ لوگ جابز بھی ہو گئیں، تعلیم بھی اچھی ہو گئی، اب آپ لوگ 9 بچے ہیں، بتائیں اب رشتے کہاں کہاں کرنے ہیں آپ کی شادیاں بھی کرواتے ہیں. تو وہ میں بلکہ ملا ان سے پچھلے دنوں تو میں نے پوچھا ان سے کہ اب آپ لوگ بتائیں کہیں بات چل رہی ہے تو وہاں بات اور پختہ کروا دیں یا رشتے ڈھونڈیں آپ کے لیے. تو 1-2 کی بات چل رہی تھی، باقیوں نے کہا ڈھونڈ دیں. تو وہ انشاءاللہ وہ بھی کروائیں گے ان کی، اور ان کی شادیوں کی ذمہ داری بھی وہ ہماری ہے جیسے کہ والدین ان کی شادیوں کا اہتمام کرتے ہیں. بتانا مقصود یہ ہے کہ یہ مائنیوٹ ڈیٹیلز تک سرپرستی خاصہ ہے آغوش آرفن کیئر ہوم کا. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے جو معزز مہمان مقررین محترم جمشید چیمہ صاحب نے پہلے گفتگو فرمائی، اس کے بعد محترمہ مسرت جمشید چیمہ صاحبہ نے، وہ ویسے میرے خیال میں عاجزی انکساری میں کہہ رہی تھی کہ محترم چیمہ صاحب کی گفتگو کے بعد پھر وہ کیا گفتگو کریں، لیکن میں سن رہا تھا اگر بطور ریفری میں کچھ کہنا چاہوں تو مقابلہ بالکل برابر چوٹ کا تھا گفتگو میں، اور بہت شاندار باتیں آپ دونوں نے کہیں. تو اس کے اندر ایک خاص بات جس کی طرف بار بار توجہ مبذول کروائی جا رہی تھی وہ بچوں کا کانفیڈنس تھا، کانفیڈنس لیول کے جس انداز میں انہوں نے گفتگو کی. اور میں تائید کروں گا کہ آپ نے بالکل صحیح بات نوٹس فرمائی کہ یہاں پر صرف بچوں کو کپڑے دے دینا، لباس دے دینا کافی نہیں ہے، بلکہ بہت ساری انٹینجیبل وہ چیزیں ہیں جو ماحول اور انوائرمنٹ ان میں انکلکیٹ کرتا ہے. بس وہ چیزیں جو یہ یہاں سے لے کر جا رہے ہیں یہ ان کو انشاءاللہ پریکٹیکل لائف میں جہاں پہ بھی پلیس کریں گے یہ انشاءاللہ لیڈنگ رول میں ہی ہوں گے.
یہ جہاں پر بھی ہوں گے یہ اپنی واکس آف لائف جو بھی اڈاپٹ کریں گے وہاں پر اپنا لیڈنگ رول کردار ادا کریں گے، اور ان کا آج جو کانفیڈنس ہے وہ منہ بولتا ثبوت ہے۔ اور ہمارے یہ بھائی جو گریجویٹ ہو رہے ہیں، میں آپ لوگوں سے بھی یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جو آغوش کی لائف آپ نے گزاری، مختلف ادوار گزرے، آپ کے اوپر مختلف ہیڈز گزرے، مختلف سربراہ آپ کے ادارے کے تھے، اور مختلف انوائرمنٹ سے آپ نکلتے نکلتے آج اس سیریمنی تک پہنچے ہیں۔ اور پریکٹیکل لائف میں انسان بہت ساری چیزیں ایسی حاصل کرتا ہے جو ٹینجیبل ہوتی ہیں، ان کا اظہار اور تذکرہ کیا جا سکتا ہے، اور بہت کچھ ان پچھلے 14-15 سالوں میں آپ لوگ وہ لے چکے ہیں یہاں سے کہ جس کا شاید آپ کو ادراک آج نہیں ہوگا، لیکن آپ جب پریکٹیکل لائف میں جائیں گے اور 5-7 سال بعد آپ کو اپنے اندر وہ خوبیاں نظر آئیں گی کہ یہ ہم اپنے والدین سے تو نہیں لائے تھے، وہ خوبیاں اپنی شخصیت میں نظر آئیں گی کہ آپ کہیں گے کہ یہ جن علاقوں سے ہم آئے تھے ہمارے گلی محلوں میں یہ خوبیاں نہیں تھی، یہ کچھ ایسا خاص ہے کہ جو 10-15 سال ہم نے آغوش کمپلیکس کی سرپرستی میں اور شیخ الاسلام کی نگرانی میں گزارے ہیں وہی مل گیا ہے۔ یہی چیز اکثر ہم فیض کے لیے کہتے ہیں، اہل اللہ صوفیاء کرام اور بزرگان دین کے فیض کا یقین اور عقیدہ رکھتے ہیں، اور جو نہ بھی رکھیں تو جس کو استاد کی طرف سے بھی ایک تعلق ہوتا ہے تربیت اور فیض کا، تو فیض کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ یہ جب آتا ہے تو نظر نہیں آتا، لیکن شخصیت میں داخل ہو جاتا ہے اور رچ بس جاتا ہے۔ اس کو خود اندازہ نہیں ہوتا کہ اس نے کیا کچھ پا لیا ہے، لیکن دیکھنے والا بتاتا ہے کہ یہ باقی بچوں سے الگ ہے۔ تو آپ لوگ جب یہاں بول رہے تھے شاید آپ لوگوں کو خود اندازہ نہیں ہوگا کہ آپ لوگ اپنے اندر کیا کچھ سمیٹ چکے ہیں، لیکن یہاں پر ہمارے بھائی جو آپ کو بیٹھ کر سن رہے تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ لوگ اور یہ بچے یہاں سے کیا کچھ لے چکے ہیں۔ تو یہی چیز ہے جو آپ کی تربیت میں آج داخل ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ لوگ اپنی پریکٹیکل لائف میں جائیں گے تو آپ کو یہ باقیوں سے منفرد بنائے گی۔ یہی وہ تربیت ہے جس نے آپ کو یہاں پر باقیوں سے جدا کیا ہے، اور یہ بات درست ہے۔ ہمیں اس بات کا ہمیشہ احساس اور ادراک رہنا چاہیے کہ کئی بار اپنے والدین کے گھر پہ رہتے ہوئے بھی اللہ پاک نے اگر والدین کا سایہ سر پہ سلامت بھی رکھا ہو، پاکستان 22 کروڑ افراد کی سرزمین ہے، یہاں پر سارے اپنے مالی معاملات کے اندر ایک سے نہیں ہیں، اور کئی لوگ کئی بار اچھے شہروں میں یا بڑے شہروں میں آ کر تعلیم حاصل کرنا بھی افورڈ نہیں کر سکتے، اور اسی طرح بہتر یونیورسٹیز کے اندر کہیں پر وہ اپنے گھروں کی اپنے والدین کے سایہ سرپرستی میں موجود ہو کر بھی یونیورسٹی کوالیفیکیشنز آج مالی مشکلات کی وجہ سے حاصل نہیں کر سکتے۔ تو جہاں پر ایک اللہ رب العزت کی طرف سے ایک معاملہ ہوا، ایک ڈپرائیونیس ہوئی، لیکن دوسری طرف اللہ رب العزت نے آپ کو لاہور جیسے شہر کے اندر ایک شاندار شیلٹر مہیا کر کے وہ مواقع آپ پر آپ کے ڈونرز بھائیوں کے ذریعے، اور پھر بالخصوص شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ العالی کی نگرانی میں کھول دیے آپ پر، کہ جس کے ذریعے آپ کو اللہ رب العزت نے باقیوں سے بہت جدا کر دیا اور منفرد کر دیا، اور آگے بہت رستے اور راہیں ہیں جو آپ پر آج کھل گئی ہیں، اور آپ کو اس کا ادراک اور اندازہ آئندہ آنے والے سالوں میں ہوگا۔ میں منہاج یونیورسٹی کا ذکر کر رہا تھا کہ عموماً آرفنیج جو ہیں وہ سکولنگ تک افورڈیبلٹی کر لیتے ہیں، آگے ذمہ داری کوئی نہیں اٹھاتا، کیونکہ ڈونرز بھی جو ہیں، مثال کے طور پہ یہاں ذکر کیا گیا کہ ایک بچے پر مہینے کا ہم 10,000 خرچ کرتے ہیں، اور وہ بھی ہمیں کئی بار مشکل محسوس ہوتا ہے کہ ان پر جو دینا چاہتے ہیں ان کو وہ 10,000 میں نہیں دے سکتے۔ میں اس طرف بھی ہمارے معزز جو معاشرے کے ساتھی آج تشریف فرمائے ان کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ جب آپ ایڈورٹیزمنٹس دیکھتے ہیں
اور بہت ساری آرفنیج میں جا کر دیکھتے ہیں اور صرف وہ کہتے ہیں 3500 میں بچے کی کفالت کریں، 4000 میں بچے کی کفالت کریں. تو اس کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. آپ لوگوں کو بھی غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیسے ممکن ہو پاتا ہے. مجھے نہیں سمجھ آتا کہ کوئی 3000 4000 میں کیسے بچے کی کفالت کر سکتا ہے. ہم اگر آج کے اس مہنگے دور میں بچے کو تعلیم، لباس اور اچھی رہائش دینا چاہیں، ہم آپ خود ہی اندازہ لگا لیں ایک متوسط گھر اپنے بچے کی کفالت کر سکتا ہے اتنے میں؟ نہیں کر سکتا. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یقینی بات ہے کہ وہ جو کچھ بھی چلاتے ہیں، وہ جو پروڈکٹ بنانا ہے اس آرفنیج نے بچے کو، وہ حق ادا نہیں کر رہے ہوتے. تو اس لیے جب بھی اپنے ڈونیشنز کو ڈائیورٹ کریں اور اپنی وسائل کو ڈائیورٹ کریں کسی بھی ادارے میں، تو دیکھیں پریکٹیکیلٹی، یہ نہ دیکھیں کہ یہ کفالت سستی کہاں پڑتی ہے، نہیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ کفالت صحیح ہوتی کہاں ہے. اور جنرلی دیکھیں کہ ایک بچے کی پرورش پہ کیا کاسٹ آتی ہے، کیا واقعی وہ کاسٹ لیتا ہے. میں اکثر کئی بار قربانی کے ایام آتے ہیں نا تو جانور دیکھتے ہیں ہم، وہ اشتہار لگے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ 3500 میں، کئی بار گزرتے ہوئے وہ بینرز آپ کی نظر سے بھی گزرے ہوں گے، وہ کہتے ہیں 3500 میں قربانی کریں. کسی نے 3000 لکھا ہوتا ہے اور وہ پورا بکرا لکھا ہوتا ہے 3000 میں. اب وہ پتہ نہیں کہ وہ بکرا کہاں سے آتا ہے 3000 کا، کیونکہ قربانی کے دنوں میں کسی شریف آدمی کو پاکستان میں اتنے کا پورا جانور نہیں ملتا. تو یہ ہمارے سوچنے کی بات ہے کہ وہ پھر کیا کرتے ہیں ہم سے پیسہ لے کر. ہم آسانی تو محسوس کرتے ہیں کہ جی ہم نے قربانی بھی کر دی، ہم نے اپنا حصہ بھی ڈال دیا، خیرات بھی کر دی، اور ہمیں پڑا بھی کچھ نہیں زیادہ، سستا کام ہو گیا. لیکن ہو سکتا ہے ہمارا وہ مال صحیح جگہ پر خرچ ہی نہ ہوتا ہو. تو اس وجہ سے ہمیں تو 10,000 میں بھی ہم مشکل سے مینجمنٹ ان بچوں کی کرتے ہیں، اور یقیناً اس کے بعد پھر بہت ساری اور چیزیں ان پر خرچ کی جاتی ہیں. تو میں منہاج یونیورسٹی کا بتا رہا تھا کہ یونیورسٹی کی کوالیفیکیشن پھر بھی کوئی آرفنیج بچے کو نہیں دے سکتا. کیونکہ آج اگر کوئی بچہ، آپ نے دیکھا ہمارے سارے یہ بھائی، کسی نے فزکس کے اندر بی ایس کیا ہے، کسی نے کیمسٹری میں کیا ہے، کسی نے آئی ٹی میں کیا ہے، کسی سافٹ ویئر انجینئرنگ اور ان سبجیکٹس میں، تو عام حالات میں والدین اپنے بچے کو اس طرح کی ڈگری نہیں کروا سکتے اگر مالی حالات مناسب نہ ہوں کہ جائے کہ یہاں پر اللہ پاک نے ایسا اہتمام کیا کہ آغوش سے پرورش پانے والے بچے اپنی مرضی کی ڈگریز یونیورسٹی میں فری آف کاسٹ حاصل کرتے ہیں. تو آغوش ان کے ساتھ پھر ڈگری میں معاونت نہیں کر پاتا. تو وہ حصہ منہاج یونیورسٹی لاہور کا ان بچوں کی فردر ڈیولپمنٹ اور گرومنگ کے اندر ایک اہم کردار ادا کرتی ہے کہ ان کی جتنا پڑھنا چاہیں ایم فل لیول تک ان کی کوالیفیکیشن فری کر دیتے. یہی وجہ ہے کہ آج اس تقریب کا جب گریجویٹ ہمارے بھائی ہو رہے ہیں، اس کا اہتمام بھی منہاج یونیورسٹی لاہور کے اس آڈیٹوریم میں کیا گیا ہے تاکہ ان کی اس کنٹریبیوشن اور ایفرٹ کو بھی سراہا جائے اور اپریشیٹ کیا جائے. اس کے بعد میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ پہلا موقع ہے کہ اب ہمارا بیج اس طرح کا گریجویٹ ہو کر نکل رہا ہے، اور آئندہ اب سے آنورڈ اب بیجز نکلتے جائیں گے، کیونکہ یہ پہلا اب ہمارا 2005 میں شروع ہونے کے بعد بیج اب اس مقام تک پہنچا ہے کہ اپنی پریکٹیکل لائف میں انٹر ہو. تو اب ان سے گریجویٹ کیونکہ یہ لوگ ہونے لگے ہیں، تو جیسے ہی میں نے ان سے شادیوں کا بھی پوچھا ان سے، اسی طرح میں نے ان سے جب پوچھا جابز اور دیگر معاملات کے بارے میں، تو اس وقت میں نے اپنے ان بھائیوں کو یہ بھی کہا کہ اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ اولاد ہیں آغوش کی، اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ میں سے 2-4 کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ مل کے کاروبار بھی کر سکیں، تو اس کے لیے بھی اہتمام کریں گے بنیادی سیڈ منی اور وسائل کا. یہ در حقیقت یہ وہ چیزیں ہیں جو باقی آرفنیج سے 1000 گنا آغوش آرفن کیئر ہوم کو جدا کر دیتی ہیں، کیونکہ حقیقی معنوں میں اولاد کی طرح دیکھا جا رہا ہے. باقی جب انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ لا محالہ، آج الحمدللہ ابھی ہمارے منسٹر صاحب پوچھ رہے تھے کہ جو کمپلیکس کی اندر جو عدد آپ لوگوں نے رکھا ہوا ہے اس وقت، جیسے 235 بچے اس لاہور کمپلیکس میں پڑھ رہے ہیں اور زیر پرورش ہیں. کراچی میں الگ آغاز کر چکے ہیں، سیالکوٹ میں الگ ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ 1-2
کمپلیکس کی کیپیسٹی ہے کہ جتنے بچوں کو ہم اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں. اب جیسے گریجویٹ ہوتے جائیں گے نئے بچے اور اس کے اندر شامل ہوتے چلے جائیں گے, اور دوسری طرف پھر ڈونرز ہیں کہ جتنے زیادہ ساتھی اور اس کار خیر میں ساتھ شریک ہوتے چلے جاتے ہیں اتنا یہ کام بڑھتا چلا جاتا ہے. مینجمنٹ نے اپنی ذمہ داری سر انجام دینی ہے, وہ بخوبی دے رہے ہیں. اب جتنے اور اس قافلے میں ہم سفر ہوتے چلے جائیں گے اتنے زیادہ بچوں کی اس نہج اور اس انداز پر پرورش ہوتی چلی جائے گی انشاءاللہ. تو یہ یقیناً ہمارے لیے آج بہت خوشی کا دن ہے, اور یقیناً ہمارے وہ مینجمنٹ کے لیے بھی, اور پھر وہ ہمارے بھائی جن کی مالی معاونت کے ذریعے آج یہ دن ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے, ان کے لیے بھی اتنا ہی خوشی کا دن ہوگا کہ جہاں پر وہ اپنے 3-4 بچوں کی گھر پر پرورش کر رہے تھے, ان کے دل میں اطمینان تھا کہ وہ ایک یتیم بچے کی پرورش آغوش میں بھی کر رہے ہیں. اور میں اکثر یہ ساتھیوں سے کہتا ہوتا ہوں کہ اگر اللہ پاک نے کسی کو وسائل دیے ہیں اور اللہ پاک نے اسے اولاد بھی دی ہے, تو کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر وہ 3 یا 4 بچوں کو اپنے گھر پہ خود پالتا ہے اور 1 یا 2 بچوں کو کسی کمپلیکس میں بھی وہ رکھ کے پالتا ہے. سمجھے کہ جیسے اللہ پاک نے اس کو 4 نہیں یا 3 نہیں 5 بچے دیے ہیں, 4 نہیں 6 بچے دیے ہیں, 2 نہیں 3 بچے دیے ہیں, اور اس طرح وہ ایک ایسے بچے کی ذمہ داری بھی اٹھا لیتا ہے اور اس کو اپنی اولاد کی طرح ہی ٹریٹ کرتا ہے. باقی جو انتظامی امور ہیں, بچوں سے میں مخاطب ہوں, اور بھی جو ہمارے آغوش کے بچے جو آج بیٹھے ہیں یہاں پر, دیٹ از لائف. وہ تو چلتا ہے, جہاں پر 250-300 بچہ ہوگا, کبھی آپ لوگ آپس میں جھگڑیں گے بھی, کبھی انتظامی مسائل بھی ہوں گے, کبھی مینجمنٹ سے سزا بھی ملے گی, کبھی فیصلہ کسی کے حق میں ہوگا تو کبھی فیصلہ دوسرے کے حق میں ہوگا. یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے گھر میں بچے لڑتے بھی ہیں, والدین کسی کے سمجھاتے بھی ہیں, ڈانٹتے بھی ہیں, پیار بھی کرتے ہیں, ان کا اچھا برا بھی سوچتے ہیں. تو یہ چیزیں وہ لائف کا حصہ ہیں جو چلتی ہیں. لیکن آج کا پھر یہ جو دن مختلف مسائل, احوال, معاملات سے گزرتے گزرتے جب اس جگہ تک پہنچتے ہیں اور اپنی پریکٹیکل لائف میں جب پہنچیں گے, تو وہ آپ کو آج سے 5 سال بعد لوٹ کر وہ آپ کو ایک جو چیز آپ اپنے اندر دیکھیں گے اور اپنی پریکٹیکل لائف کی کامیابی دیکھیں گے, وہ آپ کو خوشی فراہم کرے گا. اور مجھے بہت خوشی ہوئی ہمارے کچھ بھائیوں کو یہاں سن کر جو اپنی سکسیس سٹوریز شیئر کر رہے تھے, کہ ان کے اندر خود اب یہ جذبہ پیدا ہو گیا کہ جس طرح آغوش کمپلیکس نے ہمیں پروان چڑھایا ہے, اللہ پاک اب ہمیں مالی طور پر اتنا مستحکم کر دے کہ ہم واپس آ کر آغوش آرفن کیئر ہوم کے اندر اپنی طرح کے دیگر ڈپرائیوڈ بچوں کی ہم بھی مدد کر رہے ہوں, اور اسی طرح 2-4 بچے ہم بھی اپنے زیر کفالت لے کر ان کے مستقبل کو ڈیزائن کر رہے ہوں. تو یہ یقیناً ایک ایسا جذبہ ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو پرورش صرف نہیں دی گئی, ان کو یہاں پر ویژن بھی ملا ہے, ان کو مقصدیت بھی ملی ہے, ان کو جینے کا مقصد اور شعور بھی ملا ہے کہ یہاں سے ہم نے فارغ ہو کر اپنے صرف پیٹ کو نہیں بھرنا, اپنے روزگار کی تلاش میں نہیں لگنا, مگر ہمیں انہیں جینے کا ایک مقصد بھی ملا ہے کہ آگے ہم نے لیٹر لائف میں کیا کرنا ہے, اور ہم نے آگے اپنے جیسے کئی اور لوگوں کا مددگار کیسے بننا ہے. میں بتاتا چلوں اختتام پہ کہ ہمارے ساتھ جو بچے آغوش کمپلیکس کے اندر مختلف ایج سٹیجز کے اوپر آتے ہیں, تو آج بائی دا ٹائم دے گریجویٹ کم و بیش ایک بچے کے اوپر 4 to 4.5 ملین روپیز اسپینڈ کیا جاتا ہے. تو پھر کیوں ہمارے جب مہمانان گرامی آج ذکر کر رہے تھے تو ایک بچے کے اوپر ان کو وہ کانفیڈنس لیول نظر نہ آئے, وہ لیڈرشپ رول نظر نہ آئے, وہ نکھری ہوئی شخصیت نظر نہ آئے, ان کو بات چیت کا انداز ان میں کیوں نہ ہو, ان میں کانفیڈنس کیوں نہ ہو, ان میں ویژن کیوں نہ ہو, ان میں اچھی تعلیم کیوں نہ ہو, کیپیسٹی کیوں نہ ہو. یقیناً تو یہ ممکن تب ہوتا ہے کہ جب ہمارے بھائی اور ڈونرز وہ مل کر اس کو ممکن بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو جہاں پر میں ہمارے بھائیوں کو مبارک بھی دینا چاہتا ہوں, ہمارے ساتھ جتنی مینجمنٹ ہے انہیں بھی مبارک دینا چاہتا ہوں, اور وہاں پر میں جو ہمارے آج اس ہال میں موجود دیگر مخیر حضرات ہیں, کاروباری حضرات ہیں, ڈونرز ہیں جو آلریڈی معاونت کرتے ہیں, ان کو ایک بار پھر دعوت بھی دینا چاہتا ہوں کہ اس کمپلیکس کے اندر
آپ نے یہاں سے نکلنے والی پروڈکٹ دیکھی ہے کہ ان پر مینجمنٹ نے کس طرح کام کیا ہے اور اللہ پاک نے ان کو پریکٹیکل لائف میں کس طرح انٹر فرمایا ہے. تو بالکل بے جھجک کانفیڈنس کے ساتھ یہاں پر اور بچوں کی کفالت کی ذمہ داریاں بھی اٹھایا کریں اور ان کے ساتھ شریک ہوں. ہمارے ساتھ اس قافلے میں ہم سفر بنیں تاکہ ہم بہتر انداز میں اور زیادہ سے زیادہ ایسے ہمارے بچوں کو اور ایسے جو ڈپرائیوڈ سیگمنٹس ہیں سوسائٹی کے ان کو ہم اپنے ساتھ بہتر انداز میں پرورش کر کے پاکستان کا عظیم شہری بنا سکیں اور امت مسلمہ کا قابل فخر مسلمان ممبر بنا سکیں. تو آخر میں ایک بار پھر میں تمام مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے علاوہ جو ہمارے ایکس ڈائریکٹرز ہیں، کوآرڈینیٹرز ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہماری جو موجودہ مینجمنٹ ہے اور محترم کرنل مبشر اقبال صاحب اور باقی ساری ٹیم، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ہمارے بالخصوص مہمان ہیں آج مسز چودھری سرور صاحب بھی تشریف لائیں، انہوں نے بھی وقت نکالا، ان کا بھی شکریہ ادا کیا میں نے، اور باقی تمام احباب کا، چیمہ صاحب کا، مسز چیمہ صاحب کا، اور باقی ہمارے جتنے احباب منسٹر صاحب تشریف فرمائے ہیں، باقی سب کا دل کی عطا گرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے علاوہ ہماری پی آر ٹیم ہمیشہ کی طرح ایکٹیو رہتی ہے اور ہمارے جو معزز رہنمایان ملت ہیں ان کے ساتھ ہمیں قریب رکھنے میں ہمیشہ معاون و مددگار رہتی ہے اور کوآرڈینیشن کے فرائض سر انجام دیتی ہے. ہمیشہ کی طرح میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. وہ تمام احباب جو ہمیشہ ہمارے ساتھ ایکٹیو رہتے ہیں اور شانہ بشانہ ان کا اتنا ہی رول ہے جتنا کہ باقی ان سارے ساتھیوں کا، کہ جو لوگ آغوش کی مینجمنٹ کے اندر اپنا کردار ادا کرتے ہیں. ان سب کو بھی مبارک دیتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں کہ جس کام پر اللہ پاک نے مامور کیا ہے جس کو بھی ہم بہتر سے بہتر انداز میں اس ذمہ داری کو ادا کر سکیں اور اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں بھی سرخرو ہو سکیں اور دنیا آخرت میں بھی یہ ساری خدمت اپنے لیے وسیلہ بخشش بنا سکیں. والسلام وما علینا الا البلاغ.